لیکن اس سے تم میرے دل کی آواز کبھی نہیں دبا سکتے، وہ چلا اٹھی۔ تم جانتی ہو اس گھر کے اصول، اب اس عمر میں باہر جا کر کمپیوٹر کورسز کرو گی تم، 1000 مردوں کے سامنے، وہ بھی چلایا۔ میں نہیں مانتی اس گھر کے تھرڈ کلاس اصول، جہاں سانس لینے کی بھی پابندی ہو، اور اس گھر کے اصول صرف عورتوں پر ہی کیوں لاگو ہوتے ہیں؟ اس وقت کہاں تھے یہ اصول جب تم امریکہ گئے تھے؟ وہ بنا کوئی لحاظ کیے مقابلے بازی پر اتر آئے۔ میری بات اور ہے، میں مرد ہوں، وہ بے بسی سے چلایا۔ تو یہ ہے تمہاری اور آغا جان کی مردانگی کہ اس گھر کی عورتوں پر زندگی تنگ کر دو؟ یہی سیکھ کر آئے ہو امریکہ سے؟ بے غیرتی نہیں سیکھی میں نے، اور نہ ہی بے غیرتی برداشت کروں گا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میرے منہ نہ لگو تمہیں یہ بغاوت بہت مہنگی پڑے گی عشرت جمال، وہ دانت چبا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، اور وہ بنا اس کی کسی بات کو اہمیت دیے کمرے میں آئی۔ اس گھر کے مردوں کو بلیک میلنگ، ظلم اور دھمکی دینے کے علاوہ اور آتا ہی کیا تھا؟ لیکن کمپیوٹر کلاسز میں وہ ایڈمیشن لے کر ہی رہے گی، اس نے تہیہ کر لیا۔ وہ اب بنا بتائے ان کو چوری سے کلاسز لینے جائے گی، اور یہی بات اس نے رات کو زویا کو بھی بتا دی۔ آغا جان کے انکار کے بعد امی اور نرمین نے بھی وہی کہا کہ جب آغا جان نے منع کیا ہے تو اسے کلاسز نہیں لینی چاہیے، مگر اس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ آغا جان اور سکندر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا کر اگلے دن وہ کلاسز لینے پہنچ گئی۔ وہ روزانہ صبح زویا کے گھر تک جاتی اور پھر وہیں اسے کمپیوٹر کلاسز لینے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی۔ گھر کی باقی عورتوں نے شاید ہی اس کی یہ روٹین نوٹ کی ہو، لیکن کسی نے کہا کچھ نہیں۔ مردوں کے جانے کے بعد وہ چلی جاتی اور ان کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جاتی۔ تائی اس دوران اسے مسلسل اگنور کر دیتی یا غصے سے گھورنے لگتی۔ امی کو تو وہ بات بات پر تانے مارتی رہتی، اور ایک دن جب اس کا سامنا براہ راست تائی سے ہوا تو انہوں نے اسے بھی نہ بخشا۔ میرے سامنے یہ ڈھونگ ذرا کم کیا کر، میں جانتی ہوں انم کو تو نے ہی بھگایا ہے۔ اس دن تو ڈرامہ کر کے بچ گئی، لیکن جلد ہی تیری اصلیت سامنے لاؤں گی، تائی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پہلو بچا کر وہاں سے نکل آئی۔ تائی کو اس کے بارے میں 100% یقین تھا کہ انم کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے، اور اس بات کے چلتے انہوں نے ایک رات امی سے کہا، سعدیہ کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری آوارہ بیٹی کو میں سکندر کے لیے قبول کر لوں گی۔ میں سکندر کے باپ سے بات کر کے جلد ہی سارے رشتے ختم کر دوں گی۔ یہ بات اسے نرمین سے پتہ چلی۔ اس کے سر سے جیسے بوجھ ہی اتر گیا، لیکن امی نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا، اور اسے باتیں سنانے کے علاوہ اور کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی، لیکن اس کے لیے سکندر کی نسبت سے آزاد ہونے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ وہ امی کی کسی بات کو برا نہ مناتی۔ کمپیوٹر کلاسز لیتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہونے کو تھا جب ایک دن سکندر نے اسے زویا کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ زویا کی گاڑی میں تھی، اور گاڑی ریڈ سگنلز ہونے کے بعد روڈ پر کھڑی تھی، اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پر سکندر کی گاڑی آ کر رک گئی۔ ناداستہ طور پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی، پھر اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر کے دوپٹے سے چہرہ چھپا دیا اور زویا کو چپکے سے بتایا، جلدی گاڑی نکالو یہاں سے، کیا ہوا؟ زویا نے ہیڈ فون کان سے نکالے۔ وہ لیفٹ سائڈ پہ سکندر کی گاڑی، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سکندر کو دیکھ کر فوراً گاڑی وہاں سے نکالی اور دوسری طرف موڑ دی۔ ان لوگوں کو لگا وہ سکندر کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لیکن اس کی گاڑی اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ زویا نے فوراً بریک لگایا، اگر نہ لگاتی تو کار ٹکرا جاتی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر جب اپنی لمبی قد اور رعبدار شخصیت سے باہر نکلا تو وہ دونوں گھبرا گئی۔ وہ سیدھا اسی کی طرف آیا اور اس کے سائیڈ والی ونڈو کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے باہر کھینچا۔ زویا منہ کھول کر شرمندگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا، سب دیکھ رہے ہیں۔ آس پاس کچھ لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کے آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی شرمندگی اور خوف اب ختم ہو چکی تھی۔ اسے اب یہ سوچنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ سکندر یہ بات ضرور آغا جان کو بتائے گا۔ گھر پہنچ کر سکندر نے اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور ہار میں لے جا کر زور سے دھکا دیا۔ وہ صوفے پر بل کھا کے گر پڑی۔ کس سے پوچھ کر تم باہر گئی تھی؟ اب وہ کھڑا زور سے چلا رہا تھا۔ شور سن کر تائی اور امی بھی وہاں آ گئی۔ کیا ہوا سکندر؟ تائی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ سکندر شاید اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن تائی نے اسے روک لیا۔ دفع کرو اسے، آؤ تم پانی پیو، چھوڑو مجھے، آج میں اس کی ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ تائی اسے زبردستی گھسیٹ کر اندر لے جانے لگی۔ ہاں ہاں تم اور کر بھی کیا سکتے ہو بزدل مرد، وہ اس کے پیچھے جتنے زور سے چلا سکتی تھی چلائی۔
اس نے سنا مگر ٹھنڈی سانس لے کر نظر انداز کر گیا۔ سعدیہ بیگم نے کمرے میں اس کی الگ کلاس لی۔ میں اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی، وہ چادر اٹھا کر بولی۔ سعدیہ بیگم نے زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ تم ہمیں گھر سے نکالنا چاہتی ہو کیا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں آج اس نواب زادے کو اچھے سے سبق سکھاؤں گی، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے گھسیٹ کر لانے کی۔ یہ سکندر تھا جو تمہیں زندہ لے آیا، اگر آغا جان ہوتے تو تمہیں وہیں گولی مار دیتے۔ وہ مضبوط ارادہ کر چکی تھی کہ سکندر کے خلاف رپورٹ درج کروائے گی، لیکن سعدیہ بیگم نے کچھ دھمکی اور کچھ ایموشنل بلیک میلنگ سے اس کا غصہ کم کیا، لیکن سکندر کے لیے اس کے دل میں جو نفرت تھی اس میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس دوران اچھی بات یہ ہوئی کہ آغا جان گھر پہ نہیں تھے، اس لیے ان کو کبھی اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ آنے والے دنوں میں اس نے کلاسز کو سٹاپ کر دیا، لیکن وہ اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اس کے پنجرے سے باہر نکل کر آزاد ہو سکے۔ انم کے ساتھ اس کی ویڈیو چیٹ ہوئی، یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ حقیقتاً ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ گھر پہ کس قدر ڈری سہمی رہنے والی لڑکی آزاد ہو کر کس قدر خوش تھی۔ اس نے انم کو کچھ گھر کی تصویریں بھی بھیجی اور اسے موجودہ حالات سے بھی آگاہ کیا۔ عموماً رات کو وہ سکون کے لیے چھت پر آتی تھی جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہاں آ کر وہ سکون محسوس کرتی۔ نیچے گھر کا آنگن نظر آتا تھا اور مین گیٹ بھی۔ اس وقت وہ زویا سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ سچ میں عشرت تم کمال کرتی ہو جو ایسے ماحول میں سانس لے رہی ہو۔ چلو آج تو تم بھی مان گئی، نہیں تو تم بھی ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ کچھ دکھی انداز میں مسکرائی۔ کیا تم سچ میں ساری زندگی ایسے گھر میں گزار دو گی؟ کبھی نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے بہت دور۔ میں اپنی زندگی ایسی چھوٹی سوچ کے لوگوں کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ قسم سے یار، شہر میں ایسا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اس کی آنکھوں کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا ہے، کتنے غصے میں تھا وہ۔ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ سکندر تھا جو ہمیشہ کی طرح اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگلی سے کال کٹ کر دی۔ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بتاؤ کہاں سے آیا یہ موبائل؟ اب وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر چلایا۔ ایک تو یہ بار بار میرے بازو نہ پکڑا کرو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے برہمی سے بولی، تم میری بیوی ہو، جو چاہو کرو، تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا، بات کو بدلو مت۔ یہ موبائل کہاں سے آیا اور کب سے استعمال کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا، سکندر موبائل دو مجھے، شٹ اپ۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیکھا، پھر اپنی پوری قوت سے موبائل کو چھت سے نیچے گھر کے باہر روڈ پر پھینک دیا۔ وہ اسے بے بسی اور شاک کی کیفیت میں دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ ذلیل انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا موبائل پھینکنے کی؟ وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ اس کی آواز باہر آئی، شکر کرو تمہارا موبائل پھینکا ہے، شکر کرو تمہارا موبائل پھینکا ہے، نہیں تو تم نے جو حرکت کی ہے اس پہ تمہارا قتل بنتا ہے۔ وہ کچھ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا اور کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس نے غصے بھری سانس خارج کی اور دونوں ہاتھ سینے میں باندھ کر مطمئن ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ موبائل مجھے سمیر نے دیا ہے اور میں اسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ سکندر نے غصے سے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور روک دیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جان بوجھ کر رہی ہو نا یہ، مجھے غصہ دلانے کے لیے اور مجھے درد دینے کے لیے، وہ دان چبا کر بولا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے سکندر فیروز۔ نفرت سے اسے کہتی وہ وہاں سے چلی آئی اور وہ وہیں کھلے آسمان تلے کھڑا رہ گیا۔ ساری رات وہ اس کے ذہن پہ چھایا رہا۔ دل چاہا اسے شوٹ کر دے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، کسی طرح اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے کس بے رحمی سے اس کا موبائل چھین کر پھینکا تھا۔ اس کے دل میں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ مجھے اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہونا ہے، وہ بار بار خود سے کہتی رہی۔ اگلے 2 دنوں میں اس نے اپنے لیے ایک نئے موبائل کا انتظام کیا۔ وہ موبائل کے بنا رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زویا سے رابطہ کیا اور کئی گھنٹوں اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ نرمین نے اسے ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا۔ آج گھر میں تمہاری شادی کی بات ہو رہی تھی، کس کے ساتھ؟ اس نے احمقانہ سوال پوچھا تھا۔ آف کورس سکندر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اس گھر والوں کو خوش فہمی ہے، میں کبھی اس منحوس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ سنا ہے آغا جان جلد ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے، لیکن تم تو کہہ رہی تھی تائی نے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو خود سے ہی ایسے کہہ رہی تھی۔ نہیں تو گھر کے مردوں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔
क्या खानदानी असूल जानती नहीं हो? जो रिश्ता जुड़ जाए वो कभी नहीं टूटता। फिर मैं सारे असूल तोड़ दूंगी, तुम अपना साथ अड़ाओगी। इसने इस बात को कुछ खास अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो जानती थी शादी इसने सिकंदर से कभी नहीं करनी। अभी कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले थे। आगा जान समेत तकरीबन सभी घर वाले इस बार आगा जान MNA की सीट पर अपनी जगह सिकंदर को खड़ा कर रहे थे। पैनाफ्लेक्सेस और पोस्टर्स भी छप चुके थे। वो तकरीबन हर जगह अवेजा भी थे। इसलिए वो शादी की बात को लेकर अभी इस कदर सीरियस नहीं थी, क्योंकि जो भी बड़ा फैसला होगा वो इलेक्शन के बाद ही मुमकिन था। ऐसे नरमीन को सोबिया भाभी से भी कोई उड़ती फिरती खबर मिल गई, लेकिन घर में होने वालों फैसलों से वो इस कदर लाइलम भी नहीं होना चाहती। कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी थी। नीचे हाल में सिकंदर और आगा जान इसे बातें करते हुए सुनाई दिए। वो दोनों किसी सीरियस मसले पर बात कर रहे थे। वो दूर से इन्हें देख रही थी। इनकी आवाज इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। मुमकिन था वो शादी के हवाले से कोई बात कर रहे हों और आगाह रहना इसके लिए जरूरी था। वो चुपके से नीचे आई और हाल के पिछले हिस्से की तरफ पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। अब इनकी आवाज वाज़े आ रही थी। वो ऐसी जगह छुपकर खड़ी थी जहाँ से वो इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वो इन्हें अच्छे से देख रही थी। इलेक्शन समझदारी का काम है, प्यार मोहब्बत का नहीं। इसने सुकून भरा सांस लिया। वो अपनी ही कोई बात कर रहे थे। बस यही 1 महीना है, इसमें लोगों के सामने जरा झुक जाओ, फिर बाकी के 5 साल सर उठाकर जीना। इसने आगा जान को कहते सुना। फिर इसने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक एक ख्याल आने पर रुक गई। इसने हाथ में मौजूद मोबाइल का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। ये वीडियो इसके बहुत काम आ सकती थी। अवाम का क्या है, इन्हें बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। पूरा साल बैठकर खाओ, इलाके में कोई काम ना कराओ। बस इलेक्शन से पहले आखिरी साल 1-2 सड़क पक्की करवा लो, ये अवाम तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। आगा जान की ये बातें और कुछ ऐसी बातें इसने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। ये बहुत कीमती वीडियो थी जो आने वाले वक्तों में इसके बहुत काम आ सकती थी। दूसरों की वीडियो बनाते बनाते इसके खुद का वीडियो वायरल हो गया। इसे यकीन नहीं आया ये कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ। एक बेयकीनी सी कैफियत थी। इसे अपने चारों तरफ धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। सिकंदर ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर लगाया था और इसके कान सुन हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाल में पूरा खानदान खड़ा था। देखो देखो क्या है ये। सिकंदर ने अपना मोबाइल इसकी आंखों के सामने लहराया। इसने फटी आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो को बेयकीनी से देखा। वो सब कब और कैसे हुआ? वो इसी की वीडियो थी जहां वो डांस कर रही थी। वो अनम की मेहंदी पर किसी कमरे में लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। किसी बच्चे या किसी लड़की ने इसकी वीडियो बना ली और अब ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होकर टॉप ट्रेंड बन चुकी थी। और देखो साथ टाइटल क्या लिखा हुआ है। सिकंदर की आवाज पूरे हाल में गूंजी। इसने मोबाइल आंखों के सामने किया, आगा जान के पोती मुजरा करते हुए, और इसे लगा जैसे पूरी छत इस पर आन पड़ी हो। इसने करब से आंखें मींच ली। फिर किसी ने आगे बढ़कर इसे बालों से पकड़ा और जोर से धक्का दिया। वो फर्श पर मुंह के बल जाकर गिर पड़ी। वो आगा जान थे जो अब गुस्से से इसे लात मार रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। वो वहीं बेसुध पड़ी रही। सादिया बेगम और नरमीन दूर खड़ी रो रही थी। सोबिया भाभी और ताई भी तमाशाई बने खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो आगा जान का हाथ रोक सके। बेहया, बेगैरत, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो काफी देर तक इसे बालों से पकड़ पकड़ कर मारते रहे और वो वही पत्थर बनी पड़ी रही। फिर शायद वो खुद ही थक गए। उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसे नहीं याद इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि इसके बाद वो बेहोश हो गई और इसने जब आंख खोली तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद, जहाँ चारों तरफ कबाड़ का पुराना सामान था। वो हैरत और बेयकीनी से अपने हाथों के जख्मों को देखती रही। इसके बाल उलझे हुए थे और जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा था। इससे अपने जिंदा होने पर हैरत थी। वो बड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, कुछ सोच नहीं पा रही थी। एक बार फिर बेहोश हो गई। वो मुसलसल 3 घंटों से इसी तहखाने में कैद थी। इसे अंधेरे और कबाड़ खाने से वहशत सी होने लगी। जब कुछ होश में वापस आई तो इसे बाहर निकलने का ख्याल आया। भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, रोती रही, चीख चीख कर सबको आवाजें देती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वो थक कर फिर से वहीं बैठ गई। सामने सुलाखों वाली खिड़की थी जहाँ से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। इसने सर को दीवार से टेक दिया और कुछ उदासी से बाहर देखने लगी। कुछ घंटों पहले वाला वाकया तो वो क़यामत तक न भूलती। इतना बड़ा तूफान टूटा था इस पर। मुसलसल 7 घंटे वो वहीं इसी तहखाने में भूखी प्यासी पड़ी रही। अब रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और वो अंधेरे में बैठी थी।
बस रोशनदान से लकीर की सूरत में थोड़ी रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। इसे खौफ भी आ रहा था और वहशत भी हो रही थी। फिर कोई खिड़की के पास आया। वो कदमों की आहट महसूस करके खिड़की की तरफ भागी। वो सोबिया भाभी थी और इसके लिए खाना लेकर आई। भाभी प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, वो रोते हुए कह रही थी। तुम जानती हो इशरत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये लो खाना लो। वो खिड़की की सुलाखों के नीचे खाना इसे दे रही थी। मुझे खाना नहीं खाना, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। वो सोबिया के सामने हाथ जोड़ रही थी। सोबिया ने कुछ बेबसी से इसे देखा और खाना रखकर चली गई। वो पीछे से इन्हें आवाज देती रह गई। खाना वहीं पड़ा रह गया। वो रोती रही, सुलाखों को खींचती रही। रात का दूसरा पहर भी खत्म हो गया। ना वो सोई और ना ही खिड़की के पास से हटी। ये वो तहखाना था जिसमें इसकी अम्मी को भी एक बार बंद किया गया था। ये इसे नरमीन से मालूम हुआ। किसी गलती के लिए आगा जान ने इन्हें भी यही सजा दी। इस वक्त शायद वो बहुत छोटी थी। अम्मी पूरे 1 महीने तक इस तहखाने में बंद रही और आज ये वक्त इस पर आया था। जैसा कि माजी एक बार फिर पलटकर इसके सामने आया था। रात के 2 बजे नरमीन और अम्मी भी डरते डरते इसके पास आए और काफी देर तक इसे सरगोशी में कुछ कहती रही। अम्मी ने अपनी कसम देकर इसे खाना भी खिलाया था और आगा जान और घर के बाकी मर्दों से छुप कर आई थी, इसलिए काफी डर रही थी और बहुत कम वक्त ही इसके पास रही। इसे अकेले वहाँ डर लग रहा था। वो चाहती थी वो दोनों वहाँ से ना जाएं, लेकिन इनकी मजबूरी भी वो अच्छे से समझ सकती थी। अगले दिन भी वो इसी तहखाने में पड़ी रही। जाने कब इसकी सजा खत्म होनी थी। इसने तो बाहर जाने की ख्वाहिश भी अब तर्क कर दी। ये दूसरी शब के तीसरे पहर का वाक़या था जब इसे बाहर खिड़की से कुछ फासले पर एक हयोला दिखाई दिया। वो अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ नहीं जानती थी वो कौन है। शायद ताई थी या दिलावर भाई जो ये देखने आए थे। कोई इससे मिलने तो नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद अम्मी और नरमीन तकरीबन रोजाना रात को छुप कर इसके पास आती और इससे बातें करती। वो बेजान पत्थर की तरह सब सुनती रहती। वो हयोला और साया जिसका भी था इसे रोजाना दिखाई देता। शायद कोई पहरा दे रहा था, इसकी निगरानी कर रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो वहीं सड़ती रही। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल और गंदगी से अटा हुआ था, कपड़ों से बदबू आ रही थी, होंठ और आंखें बंजर हो चुकी थी। जब 7वां दिन आया, चलो बाहर आओ, वो सिकंदर था और इसका दिल चाहा वहीं इस शख्स का गिरेबान पकड़कर इसे कत्ल कर दे। वो अपनी जगह से हिली भी नहीं और ना ही इस शख्स की तरफ देखा। चलो उठो, मैं कह रहा हूँ। वो अब इसे झंझोड़ रहा था।